سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله مولانا العظيم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 28ویں آیت ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے لا یتخذ المؤمنون، مومن نہ بنا لیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے سرپرست نہ بنا لیں۔ ومن یفعل ذلک، جو وہ کام کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو وہ اللہ سے کچھ تعلق ہی نہیں رکھتا۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر تمہیں اتنی اجازت ہے کہ تم کافروں کے ضرر سے بچنے کا انتظام کر لو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے، خود سے ڈرا رہا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا لفظ با لفظ ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ تم مومن ہو، تمہارا سرپرست، تمہارا سربراہ، تمہارے سر پر تمہارا مومن بھائی ہی رہے۔ مومن کو چھوڑ کر کافر کو اپنا حاکم نہ بناؤ۔ یعنی اگر مومن کافر دونوں کا معاملہ آ گیا، کہ اسلامی حکومت کافروں کی حکومت، تو ایسے موقع پر تم مسلمان ہی کو اپنا سربراہ بناؤ، اور دیگر معاملات میں بھی رائے لینا ہے، مشورہ کرنا ہے، اس سلسلے میں بھی مومنوں ہی کو اپنا سرپرست بناؤ، کیونکہ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کا معنی سرپرست بھی ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہے۔ اگر دوست اس کا مطلب مان لیا جائے تو ایک مومن کو اپنا دلی دوست بناؤ۔ کافر سے تعلق رکھ سکتے ہو مگر اسے اپنا دلی دوست نہیں بنا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ الگ، تمہارا معاملہ الگ۔ تو کافروں سے تعلق رکھنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، مذہب اسلام اس سے ہرگز منع نہیں کرتا، مگر کافر کو اپنا ایسا جگری دوست بنا لینا کہ کافر کی خاطر اس کی مندر میں جا کر صرف اسے راضی کرنے کے لیے بت پرستی کرنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر کافر
کہے کہ میں ذبح کرتا ہوں بکرا، میرا دوست ہے اس کا دل کیوں توڑنا، اچھا ٹھیک ہے تو ذبح کر لے، ذبح کر دیا، پھر اس کا گوشت نہیں کھاؤں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے میں کھا لیتا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کافر کو ایسا جگری دوست نہ بناؤ کہ اس کی بات شریعت سے ٹکرائے تو تم شریعت کو چھوڑو اور اس کی بات کو مان لو، ایسا ہرگز نہ کرو۔ مومنوں کو یہ ذائبہ نہیں ہے، مومنوں کو ایسا کرنا نہ چاہیے، مومنوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا بڑا بنا لیں یا کافروں سے اپنا قلبی تعلق قائم کر لیں۔ دیکھیے جہاں تک انصاف کی بات ہے، مومن کافر میں جھگڑا ہوا، اگر کافر حق پر ہے، یعنی ایک مومن ہے کافر کی چیز چوری کر لیا اور آپ جانتے ہیں کہ اس چیز کا مالک کافر ہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ مومن کا ساتھ دیتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چوری کیا تو کوئی بات نہیں، مومن بھائی ہے ہمارا۔ اس وقت انصاف ہی سے بات کرنا پڑے گا۔ آپ مومن بھائی کو سمجھائیں کہ دیکھ اسلام چوری سے منع کرتا ہے اور تو چوری کیا ہے، اس کی چیز تو اٹھایا یہ غلط ہے، اور کافر کی جو تائید ہے، سپورٹ ہے، یہ شریعت اور ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ معاملے کے اندر ہے۔ تو معاملے میں تم مظلوم ہو، مسلمان نے تم پہ ظلم کیا ہے اور اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا، تو آپ کافر کی تائید کرتے ہوئے ظالم مسلمان کو روک سکتے ہیں، مگر قلبی تعلق، دل کی جو محبت ہے، یہ مومنوں کے ساتھ ہی رہے۔ دیکھیے آج کافروں سے ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان نوجوان کافر عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جبکہ وہ ایک شرط لگاتی ہے کہ میں جتنے مشرکانہ رسوم ہیں ان رسموں پر قائم رہوں گی۔ اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں اسی سے نکاح کروں گا، کہتی میں نام بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مذہب بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کتنے ایسے معاملات ہمارے پاس آتے ہیں، لڑکا کہتا ہے میں اس سے کروں گا، اچھا کیا تو اسے مسلمان بناتا ہے؟ کیا وہ مسلمان بن رہی ہے؟ بعد میں بن جائے گی یا بن گئی تو پھر قانونی طور پر گیزٹ میں اس کا نام تبدیل کر دو، نہیں اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی جائیداد ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی نوکری ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، مگر یہ بھی جانتا ہے کہ وہ عورت کلمہ پڑھنے تیار نہیں ہے، تو ایسا تعلق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو کافر مردوں کے ساتھ بھاگ کر اتنا ان سے تعلق قائم کر لیتی ہیں کہ مومنوں سے دور کافروں سے قریب ہو جاتی۔ تو یہ جو قلبی تعلق ہے اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ قلبی تعلق آپ کا مومنوں کے ساتھ رہے، کافروں کے ساتھ قلبی تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ اور کفار ان کا کیا اعتبار؟ تو مولا کریم نے ایک اصول بتا دیا، ایک قاعدہ بتا دیا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ۔ بعد میں بڑا نقصان ہوتا ہے، دین کا تو نقصان پہلے ہو جاتا، دین کا نقصان پہلے ہو جاتا، دنیا کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایسے کتنے معاملات ہیں۔ یہ ایک مسلمان لڑکا یہ غیر مسلم لڑکی سے ایسی محبت کرتا ہے کہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ کلمہ پڑھنے والی نہیں ہے۔ جب کوئی قاضی، کوئی امام اسے نکاح پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو سیدھے جاتا ہے اپنی میرج کو رجسٹر کر لیتا ہے۔ کیسے رجسٹر کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ کافر ہی ہے۔
تو دین کا نقصان ہو گیا، اب اس کا دین برباد ہو گیا، اب وہ دین پر قائم نہیں ہے، پھر دنیا کا نقصان آتا ہے۔ 1-2 مہینے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں میری مرضی سے چلوں گی، میں مندر میں جاؤں گی، میرے ماں باپ کے ساتھ رہوں گی۔ پھر نوبت آتی ہے ڈیورس کی، طلاق کی، تب وہ کہتی ہے مجھے 10 لاکھ دیا تو ہی میں تجھے طلاق دوں گی، کیونکہ اب طلاق کا معاملہ مرد کے قبضے میں ہے، یہ اسلام میں ہے۔ اب وہ تو مسلمان ہوئے بغیر نکاح کیے، آزاد نکاح ہوا ہے، تو پھر دنیا کا بھی نقصان، اتنے لاکھ دینا، اگر نہیں دیا تو ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ پھر اس کے رشتہ دار آتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ بات بولتا کیا غلطی کرانا میں، سب بولے نا، نہیں مانا نا میں۔ اب دنیا دین تو پہلے بگڑ گیا دین ہاتھ سے نکلا، اب دنیا بھی ہاتھ سے نکلی، لاکھوں دینے کے بعد اس سے نجات حاصل کرتا، اپنی محنت کی کمائی دیتا ہے یا دوسروں سے قرض لے کے ادا کر کے اس سے نجات ملی تو بس، اس سے چھٹکارا ملا تو بس۔ تو یہ ساری بلائیں کب آ رہی ہیں؟ قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا جگری یار نہ بنائیں یا اپنا سرپرست نہ بنائیں۔ ومن یفعل ذلک، اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھیے، جو ایسا کرے گا، ومن یفعل ذلک، جو بھی وہ کام کرے گا، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست بنا لیتا ہے۔ کئی ایسے ہیں، کیا بھائی انہیں کافر انہیں بہتر ہے، مومن رہ کر کیا فائدہ؟ مگر جب معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے، پھر جب وہاں پھنستا ہے تب پتہ چلتا کہ میں مومنوں کے ساتھ ہی مل کر رہتا تو کتنا میرے لیے سیف ہو جاتا، میں کتنا بچ جاتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو وہ کرے گا، یعنی مومنوں کو ہٹا کر کافروں کو اپنا سرپرست بنا لے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز میں کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا، یعنی وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ تو ایسا مت کرو۔ پھر پروردگار عالم ایک چھوٹی سی گنجائش دے رہا ہے، پروویژن دے رہا ہے، اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں اگر تم ایسے پھنس گئے کہ بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو اپنی حفاظت کے لیے، مثال کے طور پر کافروں نے گھیر لیا اور کہا کہ جب تک تو یہ بات نہیں کہے گا ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، یعنی کفر کا کلمہ نہیں بولے گا ہم نہیں چھوڑیں گے، تو اس وقت اجازت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے منہ سے کفر کا کلمہ کہے مگر دل میں اطمینان رہے۔ اِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، ایک صحابی کو اسی طرح مجبور کیا گیا تو انہوں نے کلمہ کفر پڑھ لیا، تو لوگوں نے ان کے بارے میں چرچا شروع کیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اِلَّا مَنْ أُكْرِهَ، مگر جسے مجبور کیا گیا، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، مگر اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ تو اسے کہتے ہیں تقیہ بازی، تقیہ عربی میں، اردو میں ہم لوگ تقیہ بازی کہتے ہیں۔ تو تقیہ بازی یعنی اپنی جان بچانے کے لیے ایسا لفظ کہہ دینا یا ایسا کام کر دینا جو شریعت میں جائز نہیں، مگر جس کام کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہو وہ کام آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ مثلا کافروں نے یا ظالموں نے آپ کو جکڑ کر کہا کہ دیکھ تیری جان اسی وقت سلامت رہے گی
اگر تو اسے قتل کر دے گا، کسی مسلمان کو تو قتل کرے گا تو بچے گا، نہیں تو تجھے ہم مار دیں گے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ آپ قتل کریں گے تو دوسرے کا نقصان ہے، تو آپ کہیں گے کہ مجھے قتل کر دے لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے، کلمہ کفر اس کا تعلق حقوق اللہ سے۔ زبان سے آپ کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں مان رہے ہیں، یہ پروردگار جانتا ہے، مگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لے لیں، اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ ہم تجھے جان سے مار دیں گے، تو آ کر عدالت میں کہنا کہ فلاں عورت نے زنا کیا ہے، میں دیکھا، بولنا، اگر نہیں بولے گا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ تو ایسی صورت میں قتل ہونے کے لیے تیار ہو جانا، مگر کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانے کی ہرگز جرأت نہیں کرنا، کیونکہ اس سے اس عورت کا نقصان ہے۔ تو جس سے تمہارے غیر کا نقصان ہے تو غیر کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ مت کرو۔ ہاں کسی کا نقصان نہیں ہے، اگر کوئی مجبور کر رہا ہے، دیکھ ایسا بول کہ رام میرا خدا ہے، یہ بول، نہیں بولا تو تجھے ہم شوٹ کر دیں گے، تو اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے دل میں تو کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا خدا ہے، زبان سے کہہ دیا تو اس کی اجازت ہے، مگر جس کا تعلق کسی انسان سے ہے، یعنی آپ کی وجہ سے کسی آدمی کا قتل ہو رہا ہے، کسی آدمی پر چوری کا الزام لگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو ہرگز اس کی اجازت نہیں۔ تو بات واضح ہو گئی۔ تو یہ جو تقیہ ہے، اپنی جان بچانے کے لیے غلط بات کو اپنی زبان سے نکالنا، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، مگر کوئی جان کی پرواہ کیے بغیر غلط بات کو زبان سے نہ نکالے، یہاں تک کہ شہید ہو جائے، تو اس کا مقام اونچا ہے۔ یہاں پر اجازت دی گئی، اور اجازت کے اندر بھی میں نے یہ شرط بتائی ہے، یہ وہ شرط ہے جس کو علماء کرام اور مفسرین نے واضح کر دیا ہے کہ اگر تمہاری جان بچانے کے لیے تم دوسرے کی جان لے رہے ہو تو دوسرے کی جان کو زیادہ محبوب رکھو، یعنی تمہاری جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان چلے جائے ایسا کام نہ کرو، تمہاری جان بچانے کے لیے دوسرے کی عزت چلی جائے ایسا کام ہرگز نہ کرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ تو زبردست بات ہے، اللہ ڈرا رہا ہے تم کو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اے لوگو اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، کس سے ڈرا رہا ہے؟ نفسہ، خود سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کسی پر الزام نہ لگاؤ، اللہ سے ڈرو، خود کو بچانے کے لیے دوسرے کو نہ پھنساؤ۔ عام طور پر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ خود بچنے کے لیے دوسرے کے سر پہ الزام لگا دیتے، جبکہ ان کی جان جانے کا بھی موقع نہیں ہے، بس میں بدنام نہ ہو جاؤں اس لیے دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے دوسرے کے سر پر الزام لگاتے ہیں، وہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، خود بچنے کے لیے۔ یہ بہت ہی برا جرم ہے، کیونکہ ایک انسان کی عزت اتنی اہم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحرمت المؤمن اعظم من حرمت الکعبہ، کعبے کی جو حرمت ہے اس سے بڑھ کر ہے ایک مومن کی حرمت۔ تم بے حرمتی کر رہے ہو، اگر اس نے جرم کیا ہے، وہ جرم اگر تم بتا رہے ہو تو تم سچے ہو۔ کسی نے جرم ہی نہیں کیا اور آپ وہ جرم اس کے سر پہ لگا رہے ہیں، تو آپ تہمت لگا رہے ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا اَوْ خَطِئًا، جو گناہ کرے یا غلط کام کرے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، پھر کسی ایسے آدمی پر اس گناہ کا الزام لگ دے جو بری ہے،
جس نے وہ گناہ نہیں کیا، جو بے گناہ، خود گنہگار ہو کر کسی بے گناہ کے سر پہ الزام کوئی لگاتا ہے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اس نے تو بہتان کو اٹھا لیا ہے اور بہت بڑا گناہ اس نے اپنے سر پہ لے لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، جو بھی آیا ہے جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جو انٹری ویزا لے کر آیا ہے اس کے ساتھ ہی ایگزٹ کا بھی لے کے آ گیا، ہر ایک کے پاس ایگزٹ ویزا بھی ہے۔ آنا ہے دنیا میں انٹری، پھر اس کا ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، ہر ایک کا ایکسپائری ڈیٹ ہے، اس ایکسپائری ڈیٹ کا نام ہے موت۔ موت جب آ جاتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ ایک لمحہ بھی رک نہیں سکتا۔ ٹرین ڈیلے ہو گئی، فلائٹ ڈیلے ہو گئی، یہ کام ڈیلے ہو گیا، وہ دیر ہو گیا، یہ دیر ہو گیا، مگر موت کبھی دیر نہیں ہوتی۔ 4:03 پر موت آنا ہے تو برابر آ جائے، روح تن سے نکل جائے، کتنا بھی علاج کرو کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ تو ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، مصیر۔ اب لوٹ کر جانا ہے، ذرا توجہ چاہوں گا۔ لوٹ کر جانا یہ کب کہیں گے؟ یہ اس وقت کہیں گے جب ہم اسی جگہ سے آئے۔ میں مسجد کو لوٹ کر گیا کب کہیں گے؟ مسجد سے آپ نکلے پھر واپس آئے تو کہیں گے میں لوٹ کر آیا۔ سیدھے مسجد ہی میں آ کر نہیں کہیں گے کہ میں لوٹ کر آیا، لوگ بولیں گے لوٹ کر کہاں ہے؟ ابھی گھسے، آپ گھس کر نکلے، نکلنے کے بعد آپ کہیں گے میں نکلنے کے بعد پھر آئیں گے تو کہیں گے میں لوٹ کر آیا۔ تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، مطلب یہ ہے کہ اے بندو تم سب رب کی جانب سے آئے، اسی کے پاس سے آئے ہو۔ اس دنیا میں جب تک تمہیں رہنا ہے رہو، پھر جب واپس جانے کا وقت آئے گا تو جا کر ہی رہو، کوئی تمہیں روک نہیں سکتا۔ یہ ایسا سفر ہے موت کا، اس کے لیے، اس سفر کے لیے کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے، اس سفر کے لیے کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بس سفر کا وقت آیا تو آدمی سفر کر لیتا ہے، جسم اس کا یہاں رہتا ہے اسی جگہ، مگر روح اس کی سفر کر کے نکل جاتی ہے، بہت دور پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب گزر گئے، یعنی اب رہے نہیں، یہاں سے گزر گئے۔ کہاں گزرا؟ یہیں پہ پڑا ہے، جسم پڑا ہے، روح گزر گئی ہے، روح نکل گئی ہے۔ قل، اے مصطفیٰ آپ کہیے، ان تخفو، اے لوگ اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو بھی تمہارے سینوں کے اندر ہے، سینے کے اندر دل، جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم چھپاؤ، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو، تمہارے دلوں میں جو بھی ہے اسے یا تم چھپاؤ، کسی کو مت بتاؤ، یا جو دل میں ہے وہ تم بتا دو، اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یعلمہ اللہ، اللہ تو اسے جانتا ہی ہے، تمہارے چھپانے سے خدا بے خبر نہیں ہوتا، اور تمہارے کہنے کی وجہ سے اللہ کو خبر نہیں ملتی، پہلے ہی سے باخبر ہے۔ تم کہو یا نہ کہو، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ جیسے کسی کے دل میں ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہ میں یہ چیز خریدوں گا، جب تک وہ ارادہ ظاہر نہیں کرے گا ہمیں پتہ نہیں۔ ہماری دکان ہے، دکان کے اندر کئی قسم کے کپڑے ہیں، جب تک خریدار نہیں بتاتا کہ میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں ہمیں پتہ نہیں۔ اگر چھپا لے گا تو ہم
نہیں جان سکتے، جب وہ بتائے گا تب ہم جانیں گے۔ یہ ہماری صفت، یہ مخلوق کی صفت ہے، خدا کی یہ صفت نہیں ہے۔ بندہ کہے تو بھی وہ جانتا ہے، بندہ نہ کہے تب بھی وہ جانتا ہے۔ بندے کے چھپانے کی وجہ سے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، بندے کے بتانے کی وجہ سے اسے نیا علم نہیں آتا، وہ پہلے ہی سے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ آسمانوں میں جو ہے جانتا، زمین میں جو ہے جانتا۔ اب ہماری رسائی، ہماری پہنچ کہاں تک ہے؟ نظر اٹھاؤ تو آسمان، نظر جھکاؤ تو زمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے ہم کو سمجھا دیا کہ تمہاری نظر آسمان تک جاتی ہے، آسمان میں کیا ہے یہ تمہیں نہیں معلوم۔ آسمان تک جا کے نظر رک گئی، آسمان کی سطح پر نظر رک گئی، اس سطح کے اوپر کیا ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ زمین کی سطح پر ہماری نظر رک گئی، زمین کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے کیا ہمیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ ما فی السماوات، آسمانوں میں کیا ہے، وما فی الارض، اور زمین میں کیا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ جانتا ہے کوئی مگر کر نہیں سکتا، سب جانتا ہوں بھائی لیکن بے مجبور ہوں، کر نہیں سکتا نا۔ یہ ہماری صفت ہے۔ دیکھو وہاں سے گاڑی آئی، آنے کے بعد ٹکر مارے گی، حادثہ ہوگا، آپ جانتا تھا لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، آ گئی ٹکر مار کے چلے گئے، جاننے کے باوجود کر نہیں سکتے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں جانتا بھی ہوں، کر سکتا بھی ہوں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں جس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہیں کر سکتا، نہیں کہہ سکتے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن ہر انسان، نفس سے مراد انسان، کیونکہ نفس ہی انسان کی اصلی چیز ہے، انسان کی اصلی چیز نفس ہے، تو نفس کے بغیر نفس کو نکال لو تو کون باقی رہے گا؟ اس لیے انسان کہنے کے بجائے پروردگار نفس کہتا ہے۔ جس دن ہر نفس پائے گا یا ہر آدمی پائے گا، یعنی دیکھے گا، ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہے، جو بھی عمل کیا ہے اسے پائے گا، من خیر، اچھا عمل، جو بھی اچھا عمل کیا ہے اسے ہر آدمی پائے گا۔ کیسے پائے گا؟ محضراً، حاضر کیا گیا پائے گا۔ محضر کا معنی حاضر کیا گیا، یعنی ہر عمل، اچھا عمل، نماز اچھا عمل ہے، وہ عمل حاضر کیا جائے گا۔ روزہ اچھا عمل حاضر کیا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت اچھا عمل حاضر کیا جائے گا۔ غریب کی مدد کرنا اچھا عمل حاضر کیا جائے گا۔ یتیم کی پرورش کرنا اچھا عمل حاضر کیا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت اچھا عمل حاضر کیا جائے گا اس دن، یعنی محشر کے دن۔ وما عملت من سوء، اور جو برا عمل کیا ہے وہ برا عمل بھی اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اپنے عمل کو وہ پائے گا، اچھے عمل کو بھی پائے گا، برے عمل کو بھی پائے گا۔ تودو، ہر نفس یہ چاہے گا، یعنی ہر آدمی یہ چاہے گا، ان بینہا و بینہ، کہ اس کے اور اس عمل کے درمیان، یعنی برا عمل، اچھا عمل دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا،
مگر برا عمل جب سامنے لایا جائے گا تب یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے اور اس برے عمل کے درمیان امدم بعیدن لمبی مدت ہو جاتی، یعنی اتنا وقت لگ جاتا، اتنا زمانہ لگ جاتا کہ میں یہ برا عمل ہی نہ دیکھ پاتا۔ یہ وقت آیا ہی کیوں کہ برا عمل میرے سامنے آ گیا۔ یہ ایک وقت تھا برا عمل چھوڑ سکتا تھا مگر نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر باندھ کر کسی انسان کو مجبور نہیں کیا، ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک گناہ کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، مگر بولتا مجبور تھا۔ کیوں بھائی چرایا؟ گھر میں گیا، رشتہ دار کے گھر میں گیا، باتیں کیا، دوستی کیا، موقع ملا تو الماری کھول کر اندر سے کیش لے لیا، 50,000 کا جو بند تھا، کٹا تھا، اسے لے کر چلے گا، پھر پھنس گیا، اٹک گیا۔ بتا مجبوری سے کیا؟ میں کیا مجبوری تھی؟ مجبوری تو نہیں تھی۔ اسی طرح زنا کر پھنس گیا، بولتا مجبور ہوگا، کیا کرنا؟ تو مجبور ہو گیا، یہ جو کہہ رہا ہے آدمی، یہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے اور خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ تو مجبوری سے نہیں، اپنے اختیار سے کرتا ہے، مگر اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو تیری مرضی، تیرے اختیار سے یہ گناہ کیا، مگر سچے دل سے توبہ کر، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ توبہ بھی نہیں مانگی، گناہ کرتا رہا، اور قیامت کے دن جب وہ گناہ اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا تب کہے گا کہ کاش مجھ میں اور اس میں دوری ہو جاتی۔ اتنا وقفہ لگ جاتا کہ یہ دن میرے سامنے ہی نہ آتا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کیا وہی تو پائے گا۔ کوئی اپنے تھیلی کے اندر پتھر رکھ لیا، 10 پتھر رکھ کے تھیلی بند کر دیا، پھر 2 دن کے بعد کھول کر کیا پتھر چھینا اس میں، ہیرے نہیں ہنا، یہ اپنی تھیلی کے اندر ویسٹ پیپر پورے بھر کے پھر کھول کر کیا ویسٹ پیپر ہے، نوٹاج نہیں ہنا، بولے تو جو بھرا وہ اتنا رہے گا۔ نوٹ بھرتا ہے تو نوٹ رہتے، بیکار کاغذات بھرا ویسٹ پیپر تو وہی ویسٹ پیپر رہیں گے۔ تو برا عمل کیا تو برا عمل ہی تیرے سامنے آئے گا، اچھا عمل کیسے آ جائے گا؟ اگر اچھا عمل کرتا تو اچھا عمل ضرور حاضر ہوتا تیرے سامنے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو، نفسہ، خود سے ڈرا رہا ہے، یعنی اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ یہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اس کے پہلے بھی یہ جملہ آیا ہے، بعد بھی یہ جملہ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ اے بندو، تمہیں تمہارا پروردگار خود سے ڈرا رہا ہے، یعنی تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو میرے بندو، مجھ سے ڈرو۔ تم بھی کتنے نادان ہو کہ مجھے قادر مانتے ہو، دوسرے کو تم بالکل بے طاقت مانتے ہو، مگر جو بے طاقت ہے اس سے ڈر رہے ہو، میں جو تمام طاقتوں کا مالک ہوں مجھ سے نہیں ڈرتے ہو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ دیکھیے جلال کی تجلی، جمال کی تجلی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تم کو خود سے ڈرا رہا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد کہا کہ اتنا نہ ڈر جاؤ کہ تم مایوس ہو جاؤ، ڈر بھی رہے امید بھی رہے، ڈر بھی رہے امید بھی رہے۔ اگر تم خدا سے نا امید ہو جاؤ گے تو پھر جاؤ گے کدھر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے
الہی ان ترتنی عن بابی، اے اللہ اگر تیرے دروازے سے مجھے تو دھتکار دیا، فَأَيَّ بابٍ اطرق، میں کس کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹاؤں؟ تو اگر دھتکار دیا تو کہاں جاؤں؟ تو مجھے اٹھا کے پھینکا تو پھر میں اٹھ کر تیرے پاس ہی آؤں گا۔ اگر غصے میں آ کر ماں یا باپ کبھی بچے کو اٹھا کر پھینکتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کبھی کر دیتے، چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا، غصے میں آ کر جا پھینکے تو بچہ جا کر گر کے پھر دوڑ کے ماں کے پاس ہی چاہتا، یعنی اسے اتنا شعور ہے کہ مجھے پھینکی ہے مگر میری ضرورت یہی پوری کرے گی، جانتا ہے، حالانکہ بے شعور ہے مگر اتنا شعور رکھتا ہے جو بڑے بڑے نہیں رکھتے۔ خدا اگر دھتکار دے تو ہم کو جانا کہاں ہے؟ خدا ہی کے پاس آنا ہے، دوسری بارگاہ میں تو جانا نہیں ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔